کیوں کہ رب تو جبار بھی ہے، جب رب تو منتقم بھی ہے، وہ تو مگر محبوب تو رحمت للعالمین، رحمت ہی رحمت ہیں۔ میں سونیا تیری رحمت للعالمین چادر تے داغ نہ لگ جائے، ہر جگہ پہ جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، مگر میں تو جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں۔ کہیں یہ جانور ذبح ہونے والا یہ نہ کہتے کہ کیسے رحمت بن کر آ رہے ہیں، میرے گلے پر چھری چل رہی ہے اور ساتھ ان کا اس طریقے سے ذکر ہو رہا ہے۔ محبوب سونیا ہر جگہ تے جتھے میرا ذکر ہوئے دا نال تیرا ذکر ہوئے دا، مگر اس مقام پر صرف میرا ذکر ہوگا کیونکہ میں تو جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، المنتقم بھی ہوں۔ کہیں تیری رحمت للعالمینی چادر پر داغ نہ لگ جائے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اب اگر کوئی معراج کا انکار کرے گا تو میرے آقا کی عظمت و شان کا انکار نہیں کرے گا، وہ رب کا انکار کرے گا۔ کسی کو پنجاب یونیورسٹی سند جاری کرتی ہے تو اگر اس سٹوڈنٹ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ صرف اس سٹوڈنٹ کا انکار نہیں ہو رہا، یونیورسٹی کی سند کا انکار ہو رہا ہے، اس یونیورسٹی کا انکار ہو رہا ہے۔ ادھر کوئی میرے آقا علیہ السلام کے سفر معراج کا اگر کوئی انکار کرے گا تو میرے آقا کی ذات کا نہیں، میرے آقا کے سفر معراج کا نہیں، بلکہ وہ رب کا انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ رب فرما رہا ہے سونیا اسی سیر کروائی تو نہیں۔ اور پھر یہاں دو تین باتیں اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں جو عبد کا لفظ ہے، میرے آقا تو لنور ہی، سرکار جو ہے نور بھی ہیں، مگر یہاں لنور ہی کیوں نہیں فرمایا؟ میرے آقا تو رسولوں کے تاجدار ہیں، لے رسول ہی کیوں نہیں فرمایا؟ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے یہ جو بے عبد کا لفظ، عبد کا لفظ یہاں پہ جو آیا ہے نا، یہ میرے آقا کی مرضی پر اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بنایا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جن کو میرے رب نے چند معجزے دیے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کے ماننے والوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا جو ہے وہ بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ میں سونیا انہوں تو چند معجزے دیتے نے تو انہوں لوگوں نے، انہوں دے منن والیاں نے، ان نبیوں کے رسولوں کے ماننے والوں نے ان کو اس طریقے سے میرے حوالے سے کہنا شروع کر دیا، محبوب آپ تو پاؤں کی تلیوں مبارکوں سے لے کر سر شریف کی زلف شریف کی چوٹی تک آپ سراپا معجزہ ہیں۔ محبوب کبھی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو بھی میرا شریک بنا دے، آپ تو میرے شریک نہیں، آپ تو میرے حبیب ہیں۔ اسرا بعبدہ، یہاں جو لفظ عبد ہے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی مرضی تے لایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، سیر دن ہوندی مگر رات کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں من وجہک المنیر لقد نور القمر، سونے محبوب آپ کے چہرے کی خیرات لے کر تو چاند اور سورج منور ہوتے ہیں۔ تو میرا محبوب نہ رات کے اندھیرے کا محتاج ہے نہ دن کی روشنی کا محتاج ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کیونکہ صرف واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کچھ اس کے ساتھ باتیں بھی جو ضروری ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کہے یا کسی نے کہا ہو یا کوئی آنے والے وقت میں یہ کہے کہ آپ یہ معراج پاک کا ذکر کرتے ہیں اور یہ آپ جسم پاک کا ذکر کرتے کہ روح معال جسد، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جسم مبارک کے ساتھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لامقام پر گئے، مسند محبوبیت پر جلوہ گر ہوئے۔ آپ یہ بیان کرتے ہیں، امت کی ماں عائشہ پاک تو فرماتی ہیں
کہ میں نے تو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم مبارک اپنے بستر سے غائب پایا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ روحانی معراج ہے، جسمانی تو ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کا یہ بے عبد کا جو لفظ ہے یہ دلالت ہی روح مال جسد پر، جسم پر کر رہا ہے۔ خواب دے وچ تو کوئی تسی بھی کہہ سکتے ہو کہ میں فلانی جگہ وچ راتی خواب وچ پہنچا آیا سا، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ مگر ادھر دیکھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور آپ وہ بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں، جو سوال کرے آپ نے یہ اس سوال اس کا جواب دینا ہے کہ یار پہلے اے دس کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نو معراج پاک کتھوں ہوئی؟ آپ کہیں گے یا وہ کہے گا مکے سے۔ اسے کہیں کہ آپ ثابت کریں کہ مکے کے اندر عائشہ پاک سے میرے آقا کا نکاح مبارک ہوا تھا، رخصتی ہوئی تھی، میرے آقا کے گھر میں عائشہ پاک حاضر ہو چکی تھی بیوی بن کے۔ عائشہ پاک میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ بن کے، بیوی بن کے میرے آقا علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہو چکی تھی جب یہ معراج کا جو ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں، مگر عائشہ پاک کا فرمان بھی اپنی جگہ پہ برحق ہے۔ آپ کہیں گے پھر کیسے برحق ہے؟ وہ اس طریقے سے برحق ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک معراج نہیں ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کم از کم 27 اور آگے اس سے بھی روایات ہیں کہ 34 معراج شریف ہوئے ہیں، جس میں 33 معراج جو ہیں وہ روحانی ہیں اور ایک معراج پاک جسمانی ہے۔ عائشہ پاک جس معراج کا وہ ذکر فرما رہی ہیں وہ کوئی اور ہوگا، یہ تو وہ معراج پاک ہے کہ عائشہ کے ابا بابا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے آقا جسم پاک کے ساتھ معراج پر گئے ہیں۔ اماں دی گل ماندا تے اماں دے ابے دے بابے دی گل نہیں ماندا، صدیق اکبر جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی ضروری ہیں۔ معراج پاک آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی اللہ کی توفیق سے جتنا آج ہوا بھی ذکر کریں گے، پھر آگے ذکر کریں گے۔ معراج پاک کی واپسی کا بھی ذکر ہوگا، اور کل آپ کی اس مسجد کے اندر مفتی صاحب آ رہے ہیں عبد الکریم نقشبندی صاحب، وہ بھی معراج پاک کی رات کے اندر محفل معراج کے اندر شب معراج کی کل جو محفل ہے اس کے اندر مفتی صاحب بھی معراج پاک کا ذکر کریں گے۔ تو اس لیے جو باتیں فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اس حوالے سے کہ عائشہ پاک اپنی جگہ پہ صحیح فرما رہی ہیں، مگر معراج پاک ہوا ہے مکے کے اندر اعلان نبوت کے 2 سال بعد نے 2.5 سال یا اس طریقے کی روایات۔ تو عائشہ پاک ایک روایت کے اندر، یہ میری بات نہیں ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر یہ جواب دیا ہوا ہے۔ ہمارے علماء کو پتہ تھا، اور مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہستی ہیں جنہوں یہ لکھا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے بر صغیر کے اندر میرے آقا کی حدیث کا فیضان پہنچایا ہے، یہ انہوں نے جواب دیا۔ اور اگر مزید تحقیق کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ جب سرکار کا معراج پاک کا یہ واقعہ ہوا ہے عائشہ پاک پیدا بھی نہ ہوئی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے عائشہ پاک نے جس معراج پاک کا ذکر کیا وہ کوئی اور ہے، یہ معراج پاک اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اجالے والے محبوب امام الانبیاء شب اسرا دے دولا محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے سفر معراج ابتدائی سفر دا مسجد حرام تو مسجد اقصی دا جو ذکر اس 15ویں سپارے دی پہلی آیت دے اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے عبد اور ہے، عبد ہو اور ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی رب دے عبد نے،
کلیم اللہ علیہ السلام آپ خود عرض کر دینے رب العالمین رب ارینی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا، اگوں آواز آدھی ہے لن ترانی، اے میرے کلیم لن ترانی، ہرگز تسی نہیں ویکھ سکدے، اے نہیں کیا لن ارا، مینوں کوئی بھی نہیں ویکھ سکدا، اے نہیں کیا بلکہ کیا لن ترانی، اے کلیم تسی نہیں ویکھ سکدے۔ پتہ چلیا کلیم نہیں ویکھ سکدے، لیتے کلیم دی باسی سیدھا جواب لن ترانی، کلیم تسی ہرگز نہیں ویکھ سکدے۔ مگر ادھر جدوں محبوب علیہ السلام دی باری آئی، فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا اج کائنات دا نظام جام کر دیو، مولا کی حکم کی وجہ، فرمایا جبریل میکائیل نو کہہ دے اسرافیل نو بلا لے، ملک الموت نو بلا لے، اج کسے دی روح قبض نہیں کرنی، اج اے اسرافیل اج اپنے منہ چو سائرن تھلے رکھ دے، اج قیامت دی ضرورت نہیں، محبوب دی ملاقات دی رات ہے، محبوب دی ملاقات دی رات ہے۔ اور پھر لن ترانی، پیارے کلیم تسی نہیں ویکھ سکتے، اور اللہ اکبر عاشق اس سوا سے کہتے تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بڑائی تیری، جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا، اور سونے والے کو کہا محبوب ساری خدائی تے، جاگنے والے کو محروم تمنا رکھا، سونے والے کو کہا سونیا ساری خدائی تیری۔ میرے آقا نے کتے نہیں یہ تمنا کی تھی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا، اور ادھر دیکھیں دوسرا مقام بھی دیکھیں، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نماز ظہر شروع کی تھی، اور ادھر کافرہ نے گل کی تھی، دیکھیں جی یہ ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، میرے تیرے لجپال رحمت للعالمین امت غم خاک زہرا پاک رقیہ کلثوم زینب انہاں شہزادیاں دے ابا جان میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دل وچ خیال آیا، رب العالمین نے قرآن مجید دی آیت نازل کر دی، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دا چہرہ مبارک اٹھیا، قرآن مجید بیان کردا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد تحقیق نرا ہم دیکھ رہے ہیں، رب فرما رہے ہیں محبوبہ اسی ویکھ رہے ہیں، نرا جمع دا سیگا ہے، جمع دا، حالانکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ایک مگر نرا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان دے وچ علماء نے محدثین مفسرین نے نکات اٹھائے، محبوب علیہ السلام دی ادا اتنی سونی سی، ایڈا سونا انداز، رب نے فرمایا سونیا میں اکیلا نہیں تیرے چہرے کو دیکھ رہا، میری جتنی ایڈمنسٹریشن ہے سارے فرشتے بھی تیرے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء،
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سونے جدھر تسی راضی ہوندے ہو تسی ادھر قبلہ چہرہ کر لو۔ میرے محبوب کی ادا پر، میرے محبوب کی رضا پر پھر بیت المقدس سے بیت اللہ کو، کعبے کو جو ہے قبلہ بنایا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام اور صحابہ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام نماز ظہر کے اندر، اکثر نے نماز ظہر کا ذکر کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کے اندر ہی یہاں تک لکھا ہے کہ 2 رکعتیں محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت المقدس کی طرف، تو نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ شریف کی طرف۔ آج بھی جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، مدینہ شریف گئے ہیں، مسجد قبلتین وہاں موجود ہے، ادھر بھی انہوں نے نشانی چھوڑی ہوئی ہے، سامنے ادھر پرانا قبلے کا وہ بھی انہوں نے دی ہوئے، ادھر بھی موجود ہے مسجد قبلتین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے جویں جبریل، اب ادھر دیکھیں کہ نماز ہو رہی ہے، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، جبریل تے میرے آقا گلہ پہ کر رہے ہیں، قرآن کی آیت آگے، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ مبارک پھیرا، نماز مکمل ہو گئی، صحابہ نو لوکاں نے پڑھ لیا، تانوں کی ہویا؟ تواڈے آقا جڑے انہاں ادھروں چہرہ ادھر کیتا تو تسی بھی پیچھے پھر گئے۔ صحابہ نے کہا ایسی کعبے قبلے نہیں جان دے، جدھر آقا ہوندے نے پیچھے اسی بھی غلام ہو جانے ہیں۔ ہائے ہائے، یہاں بڑی باتیں ہیں مگر میں تیزی سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، عبد اور ہے عبدہ اور ہے، آپ دا فارسی دے اندر پورا شعر موجود ہے کہ جڑا عبد ہوندا ہے وہ انتظار کردا ہے، عبدہ او ہستی ہے میرے آقا دی ذات مبارک ہے جس دا رب انتظار کرے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے واسطے اج معراج دی رات انتظام کیتے جا رہے ہیں، آسمانہ نو سجایا جا رہا ہے، آسمانہ دیتے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عظمت و شان دے بینر لگے جا رہے ہیں، ادھر جہنم دے دروازے، دوزخ دے دروازے بند کیتے جا رہے ہیں، جنت دے دروازے کھولے جا رہے ہیں، حور و غلمان نو سونے سونے مزید لباس پوشاکاں پہنائیاں جا رہی ہیں، اور جبریل حکم رب جلیل فرمایا میرے محبوب نو میری بارگاہ وچ لے کے آ۔ یہاں بڑی باتیں ہیں، کیوں معراج کروائی گئی، حکمت معراج کیا ہے؟ یہاں صرف 2 باتیں، حکمت معراج کیوں کروائی گئی، ایک یہ ہے، بڑی باتیں ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گنہگار امت کو یاد کر کر کے ساری ساری رات رویا کرتے تھے کہ اللہ میری امت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ رب نے فرمایا سونیا ٹھیک ہے، ایسے بھی غلام معاملات، پھر ادھر اپنی امت کے گناہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر ہماری رحمت بھی دیکھیں، آ جائیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ صرف رحمت پر بھروسہ نہ کرنا، ساتھ میں میرا رب حساب بھی لینے والا ہے، وہ اپنی مرضی تے آ جائے تو نبیاں نو بھی لائن وچ کھڑا کر لینا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا رکھوا دیا، یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنا۔ اور دوسرا محبوب علیہ السلام، یہ ذرا توجہ سے آپ ساری ماشاءاللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ آج جو ذکر ہو رہا ہے سفر معراج سے پہلے تو اللہ نے بھی سبحان فرمایا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے تھوڑی سستی دور ہو جائے، بات جو ہے وہ آپ توجہ سے سن لیں۔ احد، جنگ احد دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر انور پر لوہے کا خود تھا،
جب کافروں نے حملہ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر انور کے اندر، اس کی کڑیاں زنجیر کھب گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زخمی ہوئے، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دانت مبارک بھی شہید، خون نکلا۔ یہ اتنا دردناک یہ منظر ہے۔ عائشہ پاک نے دو روایات نے آپ سے جب آپ زخمی ہوئے تو اس وقت، ایک روایت کے اندر ہے کہ بعد میں عائشہ پاک نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جو دین کے لیے، اللہ کے لیے جو وہاں زخمی ہوئے تھے احد کے اندر، کیا اس سے بھی کوئی مشکل آپ پر وقت آیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، جب مکے کے اندر لوگوں نے میرا انکار اور مجھے دکھ تکلیف دیے تو میں نے یہاں بھی اللہ کا پیغام، تو مزید میں نے سوچا کہ باہر جو قبائل، قبیلے، بستیاں ہیں، میں وہاں بھی اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ تو عائشہ میں چلتا چلتا طائف میں گیا، اور آج بھی وہاں کے رہنے والے یا دائیں بائیں مکے کے رہنے والے لوگ، جیسے یہاں سے لوگ مری کے اندر جاتے ہیں نا، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے سیر کرنے کے لیے، وہاں لوگ جاتے تھے سیر کے لیے، طائف ٹھنڈا علاقہ، تو وہاں لوگ سیر کے لیے، اور وہاں کچھ قبائل بھی آباد تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں اپنے غلام اسامہ بن زید کو ساتھ لے کر جب طائف کے اندر گیا، وہاں 3 بھائی تھے، ان کے علیحدہ علیحدہ ڈیرے تھے، ان کی آبادی تھی۔ میں نے وہاں جا کے جب پیغام پہنچایا، ایک نے میرا انکار کیا، اس نے مجھے برا بھلا کہا، طعنے دیے، گالی نکالی، اس نے مجھے دکھ دیا۔ میں دوسرے کی حویلی کے اندر گیا، اس کو میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس نے بھی مجھے برا بھلا کہا، اس نے بھی مجھے جو ہے دھکے دیے، مجھے جو ہے بہت کچھ کہا۔ میں تیسرے کی حویلی کے اندر گیا، اس کو بھی میں نے جا کے پیغام دیا، انہوں نے بھی مجھے جو ہے برا بھلا کہا، گالی نکالی، طعنے دیے، یہاں تک عائشہ کہ میں باہر نکلا تو انہوں نے گماشتے شریر جو ہے نوجوان لونڈے میرے پیچھے لگا دیے۔ میں جس رستے سے گزرتا تھا، دائیں طرف بائیں طرف انہوں نے ان نوجوانوں کو، لوگوں کو پتھر دیے۔ میں جب گزرتا وہ مجھے نشانہ باندھ کر مجھے پتھر مارتے۔ عائشہ میں یہاں تک کہ میں زخمی ہوا، میں بیٹھتا تھا، وہ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر کے پھر مجھے جو ہے نشانہ باندھ کے پتھر مارتے تھے۔ عائشہ اس سے بڑا مشکل وقت میرے اوپر نہیں تھا۔ ادھر یہ میرے آقا علیہ السلام نے سارا، اور پھر وہ اس کے اندر یہ بات بھی سن لیں کہ جب سرکار فرماتے ہیں پھر وہاں عتبہ اور شیبہ، ان دونوں کی، عتبہ اور عتیبہ، یہ میرے آقا کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کا بھی وہاں ڈیرا تھا، ان کی بھی حویلی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے دشمن تھے، مگر انہوں نے جب میری حالت دیکھی نا، میرے نالین، جوتی مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئی، میری حالت دیکھی، انہوں نے ایک پتھر کی پلیٹ کے اندر میرے سامنے اپنے باغ سے انگور کے چند جو ہیں وہ خوشے بھیجے، چند جو ہیں وہ دانے بھیجے، تو وہ جو لے کے آیا تھا نا، وہ لے کے آیا، اس نے میرے سامنے پیش کیا، اس کا نام تھا اداس، یہ ان کا غلام تھا عتبہ اور عتیبہ کا۔ اس نے جب یہ پیش کیا تو میں انگور کھانے سے پہلے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو وہ اداس عیسائی تھا، ان کا غلام۔ اس نے کہا یہ جو آپ جملے کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ کلام فرما رہے ہیں، یہ میں نے آج سے پہلے اس عرب کے علاقے کے اندر نہیں سنا، یہ تو میرے علاقے کے اندر نینوا کے اندر جو ہمارے عیسائی ہیں، میں بھی عیسائی ہوں، ہم وہاں یہ بولتے ہیں کھانے سے پہلے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یونس متا وہ بھی جو ہے نبی ہے، میں بھی نبی ہوں،
میرا بھائی ہے وہ بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، میں بھی اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ جب اس نے اتنی بات سنی تو میرے آقا کا سر انور زخمی چومنے لگ گیا، میرے آقا کے ہاتھوں کو چوما۔ وہ دونوں کافر دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تو اپنے غلام کو بھیجا تھا کہ ایک یہ جو ٹکڑا یہ چند دانے دے کے آ، یہ تو ان کے قدم چوم رہا ہے۔ انہوں نے واپس بلایا، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا تم مانو یا نہ مانو، میں نے پہلے جس نبی کا کلمہ پڑھا تھا وہ یونس علیہ السلام ہے، اب ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، یہ سچا نبی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یہاں علماء نے نکتہ اٹھایا، یہ معراج پاک سے پہلے طائف کا سفر ہے۔ عائشہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے، میں زخمی ہو کر بیٹھتا، وہ مجھے اٹھا کر میرے بازوؤں سے پکڑ کر میرے پاؤں کا میرے جسم کا نشانہ باندھ کر مجھے پتھر مار رہے تھے۔ میں تو وہاں جو سیر کرنے گئے ہوئے تھے ان کو رب کا پیغام پہنچانے گیا تھا، مگر انہوں نے عائشہ میری زندگی کے اندر یہ سب سے مشکل یہ وقت تھا۔ ادھر رب نے فرمایا سونیا لوگ سیر کرن گئے سن، تسی انہاں نوں ساڈا پیغام پہنچا دے، تسی اوتھے ساڈی خیر ساڈا دین خیر پہنچان واسطے گئے۔ محبوب تسی او سیر چھڈی تے ساڈا پیغام آئے، آج ہم معراج کی رات وہاں کی سیر کرواتے ہیں جہاں کوئی نبی اور رسول بھی نہیں گیا، ہم وہاں تک آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب آپ نے ان سیر کرنے والوں کو ہمارا دین خیر پہنچایا اور اس کے لیے آپ اتنے زخمی پتھر کھائے۔ اور ادھر بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الجبال جبال جو ہے وہ فرشتہ آیا، عرض کی یا رسول اللہ آج جتنا انہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا لوگوں میرے غلاموں سن لو، ہر نبی کو اللہ کے دین کے لیے ستایا گیا جتنا مجھے دکھ دیے گئے ہیں، کسی اور نبی رسول کو اتنے دکھ نہیں دیے گئے۔ اما آمنہ مسجد میں حاضر ہونے والوں، آج ہمیں مفت میں دین مل گیا، اس لیے دین کی کوئی قدر نہیں۔ ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے حدود و قیود سے نکل کر اپنی زندگی گزاریں، مگر اس دین اسلام کی خاطر میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں تمہیں کیا بتلاؤں، میں بیٹھتا تھا رستے کے اندر، وہ دائیں بائیں سے مجھے پکڑ کر میرے کاندھوں سے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے کھڑا کر کے میرے جسم کا نشانہ باندھ کر مجھے پتھر مارتے تھے۔ میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں مفت میں اسلام مل گیا، مگر یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر میرے رب نے فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے رستے کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ عام کوئی بندہ کوشش کرے تو ان کے لیے میرا رب آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے کتنے دکھ برداشت کیے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، علماء فرماتے ہیں رب نے فرمایا سونیا جتھے لوگ سیر کرن جاندے سن تسی ساڈا اوتھے پیغام پہنچان واسطے میرے وحدہ لا شریک ہونے کا پیغام دینے کے لیے گئے، آپ نے وہ سیر نہیں کی، سیر چھوڑی۔ آج محبوب آئیں ہم آپ کو لامکان کی سیر کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں آج کے اس جمعے کے اندر ابھی تو ہم نے معراج پاک کا ذکر جو ہے وہ صحیح طریقے سے شروع بھی نہیں کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اور جبریل آ رہے ہیں، ساتھ دو روایات ہیں کہ ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں، دوسری روایت کے اندر ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ علیحدہ 70,000 ہے، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ علیحدہ 70,000 فرشتے ہیں، اسرافیل ملک الموت کے ساتھ علیحدہ 70,000 فرشتے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں سواری جنت سے لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ آ رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جس کا ایک پر کھل جائے پوری زمین کو ڈھانپ لے۔
مگر آج کیسے آ رہا ہے؟ چھت سے سوراخ کر کے میرا محبوب آرام فرما ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب کو اٹھا کر میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر آئیں۔ وہ جبریل جس سے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل بتلائیں، یہاں ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کبھی پوری طاقت کے ساتھ بھی تو زمین پر آیا ہے؟ کبھی اپنی پوری طاقت بھی خرچ کیتی ہو؟ کبھی اپنا پورا زور بھی لایا ہی؟ ہاں آقا 4 مقام ایسے ہیں یا رسول اللہ جہاں پہ میں نے اپنی پوری طاقت جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ کہاں کہاں آقا؟ ایک تو مقام جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے لگے، میں سدرہ پر تھا، رب نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ، جنت سے دمبا لے، میرے خلیل کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ جب آپ قربانی کرنے لگے چھری چلانے لگے اپنی آنکھوں پر ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی ہوئی تھی کہ جس کو میں نے 100 سال 90 سال دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہے، اب اسی بیٹے کو اللہ کے رستے پہ قربان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا رب نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ، جنت سے دمبا لے، خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ نہیں، ان کے ہاتھ کو نہیں روکنا، اسماعیل کو سائیڈ پہ کر دینا، نیچے دمبا رکھ دینا۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، میں سدرہ پر تھا، وہ گلے پر لے جانے لگے، میں جنت سے دمبا لیا اور جا کے نیچے رکھ دیا، وہاں میں پوری طاقت کے ساتھ آیا۔ آقا دوسرا مقام خلیل علیہ السلام کو آگ کے اندر جب کافروں نے منجنی کے ذریعے سے آگ جو ہے جانے لگے، کافروں نے پھینکا، رب نے فرمایا جبریل میرا خلیل بعد میں جائے، سدرہ چھوڑ، پہلے جا کے آگ کو گلزار کر دے۔ میں پوری طاقت کے ساتھ آیا، خلیل علیہ السلام بعد میں آگ میں گئے، میں نے جیسے ہی آپ نے چھلانگ لگائی ادھر میں نے آگ کو گلزار کر دیا، اپنے پر بچھا دیے۔ آقا یا رسول اللہ تیسرا مقام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جو ایک کنویں کے اندر جب پھینکنے کا ارادہ کیا، ایک بھائی آہستہ آہستہ رستہ چھوڑ رہا تھا، دوسرے کو غصہ آیا، اس نے تلوار ماری، رسہ کٹ گیا۔ رب نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ، میرا یوسف بعد میں پانی پر پہنچے، تو پہلے تخت جنت سے لے جا کر نیچے رکھ دے۔ یا رسول اللہ تیسرا مقام جب آپ کا خون مبارک آپ کے جسم مبارک سے نکلا اور آپ کا خون مبارک زمین کی طرف جا رہا تھا، رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب کا خون مبارک پاک ہے، زمین پر نہ گرے، تو پہلے جا کے اٹھا کر جو ہے میرے پاس لے آ۔ آقا میری زندگی کے اندر یہ 4 مقام ہیں جہاں میں نے پوری اپنی طاقت استعمال کی ہے۔ جبریل جو ہے خلیل علیہ السلام کی چھری بار میں چلتی ہے، جبریل پہلے دمبا لے کے پہنچتا ہے، خلیل علیہ السلام آگ میں بعد میں جاتے ہیں، جبریل پہلے پہنچتا ہے، یوسف علیہ السلام کنویں میں بعد میں جاتے ہیں، جبریل پہلے پہنچتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا خون مقدس بعد میں نکل جو ہے زمین کی طرف پہنچتا ہے، جبریل پہلے اٹھا لیتا ہے۔ جبریل معراج کی رات میرے آقا کے قدموں کو چوم رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی تلیوں کو چوم رہے ہیں، جس کا نوکر، جس کا خادم، جس کا غلام جبریل اتنی طاقت رکھتا ہے، میرے آقا جو ہیں جبریل کے بھی آقا ہیں، جبریل کے بھی نبی ہیں، رسول ہیں، جس کا غلام امتی جبریل اتنی جلدی جا سکتا ہے، اس کے آقا اگر جتنی جلدی جانا چاہیں تو کتنی جلدی کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں۔ جس کے غلام کی اتنی طاقت ہے، جو اتنی جلدی پہنچ سکتا ہے، اگر اس کے آقا کسی جگہ پہ جانا چاہے، میرے آقا کی طاقت پھر کتنی ہوگی۔ جس کے غلاموں کی لوگ ہمیں کہتے ہیں
تم یہ بخاری مسلم کی حدیث پڑھتے ہو واللہ موتی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا میکائیل میرے آقا کا امتی ہے کہ نہیں؟ میکائیل کی تعریف کیا ہے کہ ساری کائنات کے رزق کی حفاظت کرنا، فصلوں کی حفاظت کرنا، پھلوں کی حفاظت کرنا۔ جس کا غلام امتی ساری کائنات کے رزق کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کے امتی کا یہ مقام ہے، میرے آقا پھر کیوں نہیں صدقہ اپنا عطا کرتے؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب